السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیاں جی رہے ہوں گے۔ آج کا موضوع میرے پچھلے موضوعات سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ اکثر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مرنے والوں کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر انہوں نے کچھ برا کیا بھی ہے تو چونکہ اب وہ مر گئے ہیں تو بس خاموش رہنا چاہیے، ان کی برائی کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یہاں میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر موت محض ہمدردی، خاموشی اور افسوس کی مستحق ہے، یا پھر مرنے کے بعد ایسے افراد کے بارے میں بات کرنا بالکل مناسب ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں نفرت، تعصب اور تشدد کو فروغ دیا ہو؟ دیکھیں، یہاں یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک عام انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جو خیالات رکھتا ہے اور پھر انہیں پھیلاتا ہے، ان کا اثر زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی ماحول تک محدود ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی نقصان دہ ہے۔ لیکن جب کوئی شخص پبلک فگر ہو، جسے لاکھوں لوگ سنتے اور فالو کرتے ہوں، اور جو نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہو، تو اس کے خیالات کا اثر جو ہے نا وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایسے افراد اگر مذہب یا سیاست کے نام پر نفرت اور تعصب کو فروغ دیں تو وہ صرف اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں بلکہ پورے معاشرے پر ایک وسیع اور منفی اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ بحث دراصل حالیہ دنوں میں چارلی کرک کی موت کے بعد منظر عام پر آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح اسے قتل کیا گیا وہ کسی طور درست نہیں تھا۔ کسی انسان کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارنا ظلم اور ناانصافی ہے، اور اسے کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ اس کی زندگی میں پھیلائے گئے نظریات اور بیانیے پر اب بات بھی نہ کی جائے، اسے برا بھی نہ کہا جائے کیونکہ وہ مر گیا۔ دیکھیں، چارلی کرک نے اپنی زندگی میں بار بار مذہب اور سیاست کے نام پر تعصب اور نفرت کو بڑھاوا دیا۔ وہ نوجوانوں میں ایک سرگرم یوتھ ایکٹیوسٹ کے طور پر سامنے آیا اور اس نے ہزاروں لاکھوں ذہنوں کو متاثر کیا اور آگے بھی کرتا۔ اس کا اینٹی ابارشن بیانیہ، نسل پرستانہ رویہ، اینٹی LGBTQ نظریات، یہاں تک کہ گن وائلنس کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کو گن رکھنے کے قانون کا جواز قرار دینا، اور افریقن امریکنز کے حوالے سے اس کے خیالات محض رائے نہیں بلکہ ایک ایسی فکری ذہن سازی تھی جو براہ راست انسانیت کے خلاف تھی۔ کچھ حلقوں سے یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ جناب اس نے کوئی قتل تو نہیں کیا تھا، اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی سطحی سی دلیل ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا صرف قتل ہی جرم ہے؟ کیا ایسی ذہن سازی جو آنے والی نسلوں کو تقسیم، نفرت اور تعصب کی طرف دھکیل دے جرم نہیں کہلائے گی؟ فری اسپیچ کے حوالے سے بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ چارلی کرک نے اپنی زندگی میں جو بھی باتیں کیں وہ تو فری اسپیچ تھی۔ بھائی، تو پھر اس کی موت کے بعد لوگوں کی جانب سے اس کے خیالات اور کردار پر تنقید کو کیوں غلط کہا جا رہا ہے، کیوں انتہا پسندی کہا جا رہا ہے؟ آزادی رائے یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی نا۔ اگر ایک طرف نفرت کو پھیلانے کا حق تسلیم کیا جا رہا ہے تو بھائی دوسری طرف اس نفرت پر رد عمل دینا بھی اسی حق کا حصہ ہے۔ بس آخر میں یہی کہوں گی کہ کسی موت پر افسوس نہ کرنا بھنگڑا ڈالنے یا خوشی منانے کا مترادف نہیں، بلکہ یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور مرنے والے کی زندگی میں پھیلائی گئی برائی پر رد عمل دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔